ہلو جی السلام علیکم. جی والسلام علیکم. اب آئی کال؟ جی جی ہو گیا انشاءاللہ میں ان کے پاس کال کرتا ہوں. جی جی کریے. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. دا پرسن یو آر اسپیکنگ وتھ ہیز پٹ یور کال آن ہولڈ. پلیز اسٹے آن دا لائن. آپ جس ویکتی سے بات کر رہے ہیں انہوں نے آپ کے کال کو ہولڈ پر رکھا ہے. کرپیا لائن پر بنے رہی. ہلو ہلو کمپلین سے لے لیا ہوں ان کو عبداللہ بھائی کو. اب بات کر لیں. جی جی. ہلو ہاں عبداللہ صاحب بول رہے ہیں. والسلام علی من اتبع الہدی یا اخی. جی تو میں یہ عرض کر رہا تھا. ہلو کر رہے تھے یا کر رہے ہیں؟ کر رہا تھا میں نے بولا. تو کر ابھی کہاں چکے ہیں آپ؟ اب تک کریں گے. کر رہا تھا یعنی کہ جن سے بات کر رہا تھا ان سے کر رہا تھا. مجھ سے کہہ رہے ہیں کہ میں یہ کہہ رہا تھا. مجھ سے آپ نے پہلی آپ سے مرتبہ کہہ کہا. رہے تھے میں نے کہا میں ان سے عرض کر رہا تھا. ہاں تو مجھ سے یہ کہتے نا کہ میں ان سے عرض کر رہا تھا. آپ نے کہا میں کہہ رہا تھا. ہاں تو کہہ رہا تھا میں نے کہا ہی نہیں. میں نے کہا میں عرض کر رہا تھا. کہیے کیا عرض کرنا ہے آپ کو؟ اپنے نام میں سلفی لگانے کی حدیث مجھے بتا دیں. اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، مسلم کی حدیث ہے کہ انا اول سلف، میں تمہارا سلف ہوں. اور قرآن کریم میں اللہ نے فرمایا اطیع اللہ و اطیع الرسول، اللہ کی اطاعت کرو، رسول اللہ کی اطاعت کرو. واضح ہوا کہ رسول اللہ نے اپنا آپ کو سلف کہا ہے، رسول اللہ کو ماننے والے سلفی ہوئے. دوسری بات یہ ہے کہ لفظ سلف جو ہے وہ اسم نہیں ہے، فعل ہے، اور فعل جو ہے وہ اسم نہیں ہو سکتا. آپ نے کہا نام، تو جناب من مجھے لفظ سلفی کا ذرا اسم بتا دیجئے کیا ہے. پہلی چیز تو یہ ہے کہ آپ نے جو کہا کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنے آپ کو سلفی کہا، رائٹ؟ اس حدیث شریف کی سند پیش کر دیجئے. مسلم شریف کی حدیث ہے، بخاری کے ہاں اندر آئی ہے. ایک سند منٹ پیش میں کر دے دیجئے. دیتا ہوں، میں دے دیتا ہوں. جی یا عبادی الذین آمنوا ہاں جی آواز آ رہی ہے؟ جی جی بتائیے. سند اس طریقے سے ہے، بخاری شریف میں دیکھیں 6286 6285. اگر آپ کے پاس ہے تو آپ اس کو اوپن کر لیجیے. آپ بولتے جائیے. سند اس طریقے سے ہے، حدثنا موسیٰ عن ابی عوانۃ حدثنا قراط عن عامر عن مشروق حدثنا عائشہ ام المؤمنون قالت ان کن ازواج النبی صلی اللہ علیہ وسلم. یہ سند مرفوع پیش کر دیا ہوں، اور اس کے جس لفظ سے استدلال کیا ہے، رسول اللہ فرماتے ہیں وَإِنِّي نِعْمَةُ السَّلَفُ أَنَا لَكِ، کہ میں تمہارا سلف ہوں. ٹھیک ہے. تو رسول اللہ نے یہ صحابہ کو اپنے آپ کو سلفی کہنے کا حکم کب دیا، وہ بھی واضح کر دیجئے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم جو ہے جنرل ہوتا ہے، اور اللہ کا حکم اگر جنرل ہوتا ہے تو رسول اللہ نے اپنے آپ کو رحمت للعالمین بھی کہا، نبی بھی کہا، تو کیا یہ حکم صحابہ نے بھی مان لیا اور آپ بھی مان لیں گے؟ اللہ کے رسول نے کب اپنے آپ کو رحمت اللہ عالمین کہا ہے جناب من؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے نبی کو رحمت اللہ عالمین کہا نا. اللہ نے کہا ہے نا، آپ کہہ رہے اللہ نے رسول کہا اللہ نا. نے کہا ہے. تو رسول اللہ نے اپنے آپ کو نبی کہا، تو کیا آپ اپنے آپ کو نبی بھی کہنے لگیں گے؟ اچھا مجھے صرف اتنا بتا دیجیے آپ. جی بتائیے. کہ رحمت جو ہے رحمت، جی اور العالمین جی تمام جہانوں کا یعنی عالمین کی رحمت، جی یہ رحمت نام ہے یا پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے؟ یہ صفت ہے. صفت کو نام نے کیسے مبدل آپ کرنا چاہ رہے ہیں؟ جی تو یہ جو سلفی کہنا ہے یہ نام ہے یا صفت ہے؟ بالکل اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صفت ہے. صفت ہے. تو یہ صفت آپ نے اپنے میں کیسے لے لی؟ کیونکہ رسول اللہ نے بتایا ہے. حکم کب دیا کہ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین کی جماعت کو کہ اپنے آپ کو سلفی کہنا؟
अल्लाह के रसूल को किस आप सहाबी ने अपने रहमतुल्लिल आप आलमीन मानते हैं को ना? किस सहाबी ने अपने आप को सलफी कहा? किन सहाबी ने एक- अपने आप को सलफी कहा, बताइए। आप ये कह दीजिए कि जनाब रसूलुल्लाह मेरे लिए मोतबर नहीं है, फिर मैं सहाबा की नहीं, वो तरफ तो आता मैं हूं ना। आपकी तरफ बताऊंगा ना कि आपके वहां का कौल है कि रसूलुल्लाह का कौल आपके लिए हुज्जत नहीं। ये अस्तगफिरुल्लाह। आपके वहां की, जी हाँ ये आपके वहां की दलाइल है, हमारे यहाँ की दलाइल कहाँ नहीं से? है। चले पेश कर जी पेश कर दीजिए कि मेरे किस मोतबर आलिम ने कहा है कि जी रसूलुल्लाह का कौल मोतबर नहीं है। ठीक है, होल्ड करिएगा। या सुब्हानल्लाह वल्हम्दुलिल्लाह। इसलिए मैंने कहा था कि आपने लफ्ज सलफ को इस्म माना है, हम उसको सिफत मानते हैं। अभी सब बताएंगे। वो इबारत भेजिए मुझे। सब्र करिए। हाँ जी, पहला फतावा नजीरिया जिल्द 1 सफ़ा 340। आपके शेखुल कुल फिल कुल नजीर हुसैन देलवी लिखते हैं कि सहाबी का कौल हुज्जत नहीं। आगे सुनिएगा। दूसरा, आपका अल्लामा शौकानी लिखते हैं कि सहाबा किराम रिजवानुल्लाह अजमईन के आफाज और उनके अक़वाल हमारे लिए हुज्जत नहीं। नेज़ुल अफ्तार जिल्द 7 सफ़ा 365। उसके बाद आपके उस्तादुल उलमा मुहद्दिस यहया गुंडलवी साहब फरमाते हैं कि ताबईन के अक़वाल बल्कि सहाबा रिजवानुल्लाह अजमईन के इख्तिलाफी उमूर में हुज्जत नहीं होते। खैरुल कलाम सफ़ा 249। उसके बाद आलिम आपके नवाब नूरुल हसन साहब तहरीर करते हैं कि उसूल में ये बात तयशुदा है कि कौले सहाबी हुज्जत नहीं। उसके बाद गैर मुक़ल्लिदीन जो आपके शेखुल कुल मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी साहब फरमाते हैं कि अहले हदीस के मजहब में खुदा और रसूल के कलाम के सिवा किसी के कौल व अफ़ाल को हुज्जत व शरई हैसियत में जगह नहीं है। उसके बाद शेख अब्दुल रऊफ सिंधी साहब लिखते हैं कि कौले सहाबी हुज्जत नहीं। मौलाना नसीरुद्दीन देहलवी लिखते हैं कि फहमे सहाबा हुज्जत नहीं। मौलाना जूनागली साहब लिखते हैं कि यकीनन सहाबी के अक़वाल हुज्जत नहीं। आपके मशहूर और मुस्तनद आलिम अमीर यमनी साहब खलीफाए राशिद हजरत उमर फारूक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की जारी करदा जमात तरावी को बिदअत ज़लाला करार देते हुए लिखते हैं कि इनका कौल हुज्जत नहीं। मजीद यमनी साहब हजरत खुलफाए राशिदीन में से किसी कौल व फ़ैल को हुज्जत नहीं मानते। चुनांचे लिखते हैं कि सहाबा इकराम रिज़वानुल्लाह अजमईन की कई मसाइल में शेखैन हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु तआला अन्हु हजरत उमर अल फारूक की मुख्तलिफात की उसी उलूम हुआ कि उन्होंने हदीस का मतलब नहीं समझा कि खुलफाए राशिदीन को कुछ कहें ये करें वो हुज्जत नहीं। उसके बाद आपके आलिम मोहम्मद गोंडलवी अपनी किताब में फरमाते हैं कि ताबईन बल्कि सहाबी का कौल भी इख्तिलाफी उमूर में भी हुज्जत नहीं होता। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के हदीस के मुताबिक गैर आप जो है वो जहन्नमी फिरका है। पूछिए क्यों? क्योंकि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि मेरी उम्मत में 73 फिरके होंगे, उनमें से एक फिरका जन्नती फरमाया। साहबा ने पूछा वो एक जन्नती फिरके की निशानी क्या है? नबी ने फरमाया सनद पढ़ दीजिए। मेरे और मेरे सहाबा के तरीके पर चलने वाला फिरका जन्नती होगा। उसके बाद है ना, मेरे और सहाबा के तरीके पर चलने वाला फिरका जन्नती होगा। अब आप जो हैं वो और सहाबा के तरीके पर चलने को दूर की बात है, ये सहाबा को हुज्जत भी नहीं मानते और कुरान और हदीस ही हुज्जत है। अब हदीस के मुताबिक गैर मुक़ल्लिद फिरका जहन्नमी फिरका हुआ और गैर मुक़ल्लिद का दावा है अतीउल्लाह व अतीउ रसूल। इस दावे के मुताबिक गैर मुक़ल्लिद कैसे जन्नती हो सकते हैं? जवाब अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलाम अला सय्यिदिल अंबिया वल मुरसलीन। तो सामईन किराम सुन सकते हैं, इन्होंने एक लफ्ज इस्तेमाल किया था कि आपके अकाबरीन ये कहते हैं कि कौले रसूल हुज्जत नहीं। हाँ, वो भी मैं बताऊंगा। नहीं, कब बताएंगे जनाब? अभी बताऊंगा। मुकम्मल कर लूं, मेरा वक्त है अभी।
ابھی بتاؤں. تو اچھا میں نے چلیے ان سے مکمل پوچھا کر تھا، لیجیے. ہاں میں مکمل کر، میں نے ان سے پوچھا تھا کہ قول رسول حجت نہیں ہے، یہ عبارت مجھے کسی معتبر عالم سے پیش کریں. تو جناب کرم یہ کیا کہتے ہیں، صحابہ کا قول حجت نہیں بحث اختلافات میں. ابھی تو میں ثابت کروں گا کہ یہ بھی خود نہیں مانتے صحابہ کرام کے بعض اقوال کو، بعض افعال کو. لیکن مسئلہ یہ ہے کہ انہوں نے ایک جھوٹ جو بولا ہے اس کی دلیل میں لوں گا. انہوں نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا قول تمہارے نزدیک حجت نہیں ہے، آپ کے اکابر سے ثابت ہے، وہ نہیں پیش کی. دوسری بات، حدیث پیش کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بنی اسرائیل میں 72 فرقے ہوئے تھے، میری امت میں 73 ہوں گے، تو کلہم فی النار، تمام کے تمام جہنمی ہوں گے الا ملۃ واحدہ، سوائے ایک کے. پہلی بات میں ان کو بتانا چاہوں گا کہ یہ حدیث ضعیف ہے، ما انا علیہ واصحابی والی، کیونکہ اس کے اندر سفیان الثوری مدلس ہے، اور مدلس کی روایت اننا والی ضعیف ہوتی ہے. امام شافعی رحمہ اللہ کتاب الام کے اندر کہتے ہیں لا نقبل من مدلس حدیثا حتى يقول حدثنا او لم يقل، کہ مدلس جب ان سے بیان کرتا ہے تو سما کی تصریح نہ کرے، وہ ضعیف ہے. اس لیے جیسے انہوں نے مجھ سے سند پڑھوائی تھی، میں گزارش کروں گا میرے فریق کے مخالف ہے. سر کریے، آپ سے کس نے کہا یہ حدیث ضعیف ہے؟ میں آپ کے بیچ میں نہیں بولا نا صاحب. نہیں میں آپ سے پوچھوں گا کہ یہ حدیث ضعیف آپ نے کیسے کہہ دی؟ میں بتا رہا ہوں. امام شافعی رحمہ اللہ نے اصول قائم کیا ہے کہ کوئی بھی مدلس جب ان سے بیان کرتا ہے وہ روایت مقبول نہیں ہوتی، ضعیف ہوتی ہے. اور یہ کتاب الام کا اصول ہے. وہی اصول جو ہے اس حدیث میں ہے، کیونکہ ابھی میں ان سے سند پڑھواؤں گا، اس کے اندر سفیان الثوری مدلس ہے. وہی اصول امام شافعی کا یہاں پر لگے گا، اور صرف امام شافعی نہیں. چلیے ایک حوالہ اور دیتا چلوں، ایک حوالہ اور دیتا چلوں. مکمل کر نہیں ایک حوالہ اور دیتا چلوں، جو میں نے دعویٰ کیا تھا اس پہ دلیل دے دوں. آپ کے مشہور عالم محمد جونا کلی صاحب لکھتے ہیں، سنیے جناب، بزرگوں کی، مجتہدوں اور اماموں کی رائے، قیاس، اجتہاد و استنباط اور ان کے اقوال تو کیا، شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم بھی اپنی طرف سے بغیر وحی کے کچھ فرمائے تو حجت نہیں. تاریخ محمدی صفحہ 70. درست بات ہے. ہاں تو یہ بتائیے نبی کریم نے بنا وحی کے اپنی طرف سے کیا فرمایا؟ ہاں انہوں نے امکان بتائے نا. نہیں کیا فرمایا؟ پاسبلٹیز پر بحث نہیں ہوتی، تھیوری پر بحث نہیں ہوتی. تھیوری پر بحث ہوتی ہے، بالکل تھیوری پر بحث ہوتی ہے. کس نے آپ سے کہا تھیوری پر بحث نہیں ہوتی ہے؟ نہیں میں یہی تو کہہ رہا ہوں، اس کا جواب دیجیے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر وحی کے کیا فرمایا؟ واضح طور پر اسی عبارت سے ثابت ہو رہا ہے کہ اگر لفظ جو ہے وہ یقین پر مانا نہیں ہوتا. ہاں اگر آپ ثابت کر سکتے ہیں کہ آنے کے بعد انہوں نے انکار کیا ہو تو دلیل پیش کریں. یہاں اگر کہاں لکھا ہے؟ شریعت اسلام میں تو یہاں لکھا ہے، شریعت اسلام میں تو خود پیغمبر بھی اپنی طرف سے بغیر وحی کچھ فرمائے تو حجت نہیں. بالکل درست ہے. ہاں یہاں اگر کہاں لکھا ہے؟ پیغمبر رسول بغیر وحی ہے. ہاں بغیر وحی کے. تبارک و تعالیٰ بغیر وحی کے میرے نبی نے کیا فرمایا؟ وہی تو میں بتا رہا ہوں. نبی کریم سے دشمنی رکھنے والوں مجھے یہ بتاؤ کہ نبی کریم نے بنا، نہیں میں بھاگ نہیں رہا ہوں، آج تو میں تم سے پوچھوں گا کہ نبی کریم نے بغیر وحی کے کیا فرمایا، بتاؤ. اور نبی کریم کا قول حجت نہیں ہے. تم جیسے دو قولی کے لوگوں کے لیے نبی کریم کا قول حجت نہیں ہے. بغیر وحی اگر نبی کریم بھی کچھ فرما دے تو حجت نہیں. بتاؤ ذرا، بتاؤ. الحمدللہ یہ اتنے خائف ہو چکے ہیں کہ میرے بات بیچ میں بول رہے ہیں. میں ان سے مطالبہ کیا، پہلی بات تو سند کا بیچارے بھاگ گئے کیونکہ لاچار ہے عربی سے. میں ان کی عربی دانی کو جانتا ہوں، ایک سند پڑھ کے نہیں سنا سکتے. عربی نہیں ہوتا، عربی ہوتا ہے. عربی نہیں ہوتا، عربی ہوتا ہے. عربی ہوتا ہے، عربی ہوتا ہے، زبر نہیں ہے. عربی ہوتا ہے، عربی نہیں ہوتا ہے. عربی نہیں ہوتا، عربی ہوتا ہے، عربی ہوتا ہے. راہ کے اوپر پہلے بولنا سیکھو، پہلے پڑھنا سیکھو. ابھی ہم تمہیں ساکن، زیر، زبر، اسماعیل فعل سب بتائیں گے. چلو جلدی بتاؤ کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا قول تمہارے لیے حجت کیوں نہیں ہے؟ جلدی بتاؤ. ابھی اپنی اوقات پہ آ گیا کیونکہ اسے پتا ہے کہ مجھے اردو عربی بولنا نہیں آتی ہے، تو ابھی اپنی اوقات پہ آ گیا. جلدی بتاؤ کہ نبی کریم نے بغیر وحی کیا فرمایا؟ مطالبہ کر رہا ہوں نبی کریم نے بغیر وحی کیا فرمایا؟ جلدی بولو. نبی کریم نے بغیر وحی کیا فرمایا؟ جلدی بولو. میں نے تمہارے معتبر عالم سے فرمایا. کچھ بھی نہیں. تو تمہارے اس سڑے ہوئے دو قولی کے
یہاں پر مولانا نے کیسے لکھ دیا کہ نبی کریم بغیر وہی کچھ فرمائیں گے تو وہ بھی حجت نہیں ہوگا؟ صحابیہ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر یہ آپ کی ذاتی رائے ہے تو میں اس کو تسلیم نہیں کروں گی، اللہ کا حکم ہے تو یہ نکاح میں کروں گی۔ تو یار اس صحابیہ نے تو گستاخی کر دی رسول اللہ کی ذاتی رائے کو ٹھکرا کے۔ دوسری بات، قرآن کریم کے اندر خود رسول اللہ کی ذاتی رائے تھا؟ کیا وہ حکم رسول اللہ کی ذاتی رائے تھا؟ رسول اللہ کا تصدیق کرنا اس بات کی دلیل ہے کہ وہ ذاتی تھی، ورنہ کہہ رہے تھے کہ وہی الہی ہے۔ اچھا، اللہ کی طرف سے کوئی پیغام آیا کہ میری رائے کے آگے تم اپنی رائے کیسے چلا رہے ہو اے میرے حبیب؟ واضح طور پر آیا، بے شک آیا ہے۔ چلو بتاؤ ذرا، پڑھو حدیث پڑھو۔ سورت تحریم کھول کے دیکھ لیجیے، رسول اللہ نے سورت تحریم میں حرام کر لیا تھا، ہاں شہد کو حرام کر لیا تھا، شہد کو حرام کر لیا تھا، شہد کو حرام کر لیا تھا، تو یہ نبی کی ذاتی رائے تھی، اس پر اللہ تعالیٰ نے کہا کہ تم اپنی ذاتی رائے نہیں چلا سکتے۔ ہیلو، ہاں، کیا اللہ تبارک و تعالیٰ نے کہا تم اپنی ذاتی رائے نہیں چلا سکتے؟ بالکل نہیں چلا سکتے، شریعت اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں کہا؟ بالکل رسول اللہ کو تنبیہ کیے میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اپنی طرف سے کوئی بات کریں گے تو ہم آپ کی رگے شہ کو کاٹ لیں گے۔ اور یہ کس نے کہا تھا کہ میرا نبی، اور یہ کس نے کہا تھا میرا نبی تو اپنی طرف سے کچھ بولتا ہی نہیں ہے، بولتا وہ ہے جو میں حکم دیتا ہوں؟ یہ کس کا فرمان ہے؟ یہ تو وہی کی دلیل ہے، یہ وہی کی دلیل ہے نا، یعنی کہ نبی بنا وہی کے کچھ نہیں بولتے نا، تو پھر یہاں کیسے لکھ دیا؟ تو پھر یہاں کیسے لکھ دیا؟ جب یہ وہی کی دلیل ہے تو یہاں کیسے لکھ دیا کہ نبی اگر بغیر وہی کچھ فرمائیں گے تو حجت نہیں ہوگا؟ جب بات ختم ہو گئی کہ نبی بنا وہی کے کچھ فرماتے ہی نہیں ہے، تو پھر یہاں یہ تمہارے مولانا نے کیسے لکھا؟ تمہارے مولانا نے کیسے لکھا؟ تمہارے مولانا نے کیسے لکھا یہاں پر کہ بغیر وہی نبی کچھ فرمائیں گے تو وہ حجت نہیں ہوگا، جبکہ ہمارے نبی بغیر وہی کچھ فرماتے ہی نہیں ہے؟ تو تمہارے یہاں پر مولانا نے کیسے لکھا؟ میں تمہاری گھبراہٹ کو سمجھ رہا ہوں کہ تم اس کا جواب تم قیامت کے آخری پل تک نہیں دے سکتے ہو۔ جلدی بتاؤ، جلدی بتاؤ، جلدی بتاؤ، میرے پاس فالتو وقت نہیں ہے، جلدی بتاؤ، جلدی بتاؤ۔ سامعین آپ لوگ سن لے کہ ان کے وہاں کا عقیدہ یہ ہے کہ اگر اللہ کے نبی بھی کچھ کہیں گے تو ان کی بات حجت نہیں ہوگی۔ دیکھیے اپنی گالی گلوچ پہ آ گیا ہے جاہل آدمی، جہاں یہ آ گیا میں نے اس کی دم پہ پیر رکھ دیا، اس لیے جہالت کرنے لگا اور جاہل مطلق اپنے آپ کو خود کہنے لگا۔ چلو تمہیں بچ گئی۔